السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں جن ذات کی چوتھی قسط۔ نینا کھڑی ہوئی اور کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک بار وہ جا کر اس درخت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ فاطمہ مائی کو کالج کا بتا کر باہر روڈ پر نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کالج آ گئی۔ کالج وہ 3 سال بعد آئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ یونیورسٹی میں ہوتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کالج میں آئی تو کتنی یادیں چپکے سے اس کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، شغل مچانا، وہ بہت چلبلی تھی، اپنے گروپ کی جان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود دوستوں سے دور ہو گئی۔ نینا بہت احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ وہ آنکھیں کھو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اعتماد بھی۔ اس کی دنیا اندھیر ہوئی تو اس کی دوستیں بھی چھوٹ گئیں، اور آج کالج آ کر اسے اپنی پرانی فرینڈز ٹوٹ کر یاد آئیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وہ ان جگہوں پر گئی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلے وہ اپنے اساتذہ سے ملی۔ استاد کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کا حق ہم چاہ کر بھی کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ ہستی ہے جو آپ کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اپنے سب ٹیچرز سے ملی، کچھ یہاں سے جا چکے تھے، کچھ ابھی موجود تھے۔ سب نے نینا کی بینائی کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد وہ اس درخت کے پاس آئی جہاں سے اسے لگتا تھا یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ درخت ابھی کا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا صدیوں پرانا درخت ہے۔ اس کی جڑیں بہت موٹی اور مضبوط تھیں۔ گھنا سایہ دیے وہ درخت جیسے نینا کا منتظر کھڑا تھا۔ ایک پل کو نینا کو لگا اس درخت کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ نینا کو یہ سب دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ ایک پل کو دل کیا واپس پلٹ جائے کہ کہیں آ کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن شاید اس نے غلطی کر دی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کر چکی ہے، لیکن اب واپس پلٹنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسے خوف پیدا ہوا کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور درخت کے قریب چلی آئی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ہیلو، نینا اس درخت سے مخاطب ہوئی جیسے وہ اس کے ہیلو کا جواب دے گا، لیکن درخت خاموش کھڑا رہا۔ تم میرے خواب میں کیوں آتے ہو؟ نینا اس سے سوال کر رہی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، یہ درخت کالج کے اختتام پر تھا، اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ نینا بھی تنہا کھڑی درخت سے سوال کر رہی تھی۔ نینا اس درخت کو دیکھے چلی گئی۔ ایک شہر تھا جو چاروں اور چھانے لگا تھا، کوئی فلم تھی جو چل پڑی تھی۔ وہ خود کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیریاں توڑ رہی تھی، ایک اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ٹہنیوں پر مار رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ پتھر بنی خود کو دیکھ رہی تھی، اور اب اس نے درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا جس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن نینا کو وہ وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وجود کی پشت تھی، وہ کوئی مرد تھا۔ اور پھر نینا نے خود کو وہ ڈنڈا اس لڑکی کے سر پر مارتے ہوئے دیکھا۔ جہاں اس نے ڈنڈا مارا وہاں کیری لگی ہوئی تھی۔ وہ کیری جھٹ سے ٹوٹ کر نینا کے قدموں میں آ گری، اور نینا بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیری کے ساتھ اس لڑکی کا وجود بھی نیچے آ گرا۔ اس کا سر خون سے بھر چکا تھا۔ وہ لڑکی درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ نینا کیری اٹھا کر وہیں کھڑی ہو کر کھانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ انجانے میں وہ کیا قیامت کر گئی ہے۔ اور پھر وہ کیری کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا خود کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نینا نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ وہ یہاں درخت کے پاس کھڑی اپنے وجود کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس وجود نے مڑ کر اسے آنکھ ماری، مسکرائی اور گھر میں داخل ہو گئی۔
نینا پھٹی آنکھ سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ مزید حیران کن منظر دیکھنے والی ہے۔ درخت درمیان سے پھٹنے لگا، ایک طرف کو کھسکنے لگا اور اس کے بعد نینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ بہت شور سے کھلی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ چھت سے روشنی پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی نینا کو سمجھ نہیں آئی۔ نینا نے حرکت کرنی چاہی لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ باہر بہت بے ہنگم شور اٹھ رہا تھا۔ اس شور سے نینا کا سر درد کرنے لگا۔ بہت غور کرنے پر نینا کو سمجھ آئی، یہ ہماری مجرم ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کوئی بہت زور سے دھاڑا تھا۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا دماغ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس کی ہم بوٹیاں کر کے کھائیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم نے جو جال پھیلایا 3 سال بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، تم ناکام ہو چکے ہو۔ اس آواز میں بہت جوش تھا۔ ہم کچھ سکون سے کام کرتے ہیں تاکہ اسے تکلیف زیادہ نہ ہو۔ میرا مقصد نینا کی دردناک موت ہی ہے، اور یہ وہ آواز تھی جو نینا ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس آواز کو نینا دن رات سنا کرتی تھی۔ نینا کا دل اس آواز کو سن کر بالکل ٹھہر گیا تھا۔ وہ آواز زینب کی تھی۔ نینا کو ایسا لگا اس پر آسمان آ گرا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہ سے اس دیوار کو تک رہی تھی جس کے پار سے آوازیں آ رہی تھیں۔ نینا کو اپنا آخری وقت بہت قریب لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے 2 گروپوں میں تصادم تھا اور دونوں سے مارنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ جو جیت جاتا اسے مارنے کا اختیار مل جاتا۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ بہت شدت سے نینا نے اللہ کو پکارا، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور جواب نہ دے؟ لیکن پکار صدقے دل و شدت سے ہونی چاہیے، پکار میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کہ جسے وہ آواز دے گی وہ ضرور سنے گا۔ لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی ہے۔ وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے، 100 جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا وہ کس مشکل میں پھنسی ہے۔ اس مشکل سے اسے صرف ایک ہی ذات نکال سکتی ہے، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جسے وہ بند آنکھوں سے سنتی آ رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا اب اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز، کاشان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل کیا کاش یہ خواب ہو اور وہ آنکھ کھولے اور خواب ٹوٹ جائے، اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ وہ نہ جانے کیا بول رہا تھا، نینا کو سمجھ نہیں آئی، مگر سب اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہماری بھی وہ مجرم ہے، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے، وہی قہر برساتی آواز نینا نے سنی۔ ہمارا رواج انسانی گوشت کھانے کا نہیں ہے۔ کیوں آپ سب یہ روایت کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے شعلہ کی موت کا بدلہ لینا ہے، خود کو گنہگاروں میں شامل کر کے یہ بدلہ ہمارے گلے کا توق بن جائے گا۔ کاشان ایک دم چیخ کر بولا، ہم جنات کی مسلمان نسل سے ہیں، ہم اللہ کو جواب دے ہیں، انسانی گوشت ہماری خوراک نہیں۔ کیا تم سب ان سب میں شامل ہو جانا چاہتے ہو جنہیں جہنم کی آگ میں بھرا جائے گا؟ وہ اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ اس سوال کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ میری مجرم ہے، اس سے بدلہ میں لوں گا۔ کوئی میرے راستے میں آیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سب کو وارن کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک للکار گونج رہی تھی، وہ ہماری مجرم بھی ہے۔ وہی جوشیلی آواز پھر سنائی دی، جانتا ہوں مگر اس کی موت حل نہیں، اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہیں مار ڈالتی، مگر اسے اتنے وہ جلد نجات نہیں مل جاتی۔ پل پل کی موت اس کا مقدر ہوگی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔
یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خاطر پاک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ آستین میں سانپ پال رہی ہے۔ اس اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی۔ اس کی اور اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، نینا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ نینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی، مگر کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، نہ جانے کیوں خاموشی چھا گئی تھی۔ نینا بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سرکنے لگی۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا اور آنے والا کاشان تھا۔ آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ چڑھائے وہ اس کے پاس آ کر بہت اکڑ سے کہا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کا بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جسے نینا کے جسم میں جان آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جسم کسی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا، نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا اور دانت کو پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض ہے اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں ایک غراہٹ تھی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ نینا نے اپنی تھوڑی اسے چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، نینا بامشکل بول سکی۔ تم نے جسے جان سے میری جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس درخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ نینا کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ میں بے گناہ ہوں کاشان، پلیز میرا یقین کرو، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ وہ کیکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں اب یہاں سے آزادی موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اینک پہنے ہوئے تھا۔ کاشان تم تو میرے بہت اچھے دوست بن گئے تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی سے محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھ جھپکی، وہ ایک بڑے سے ہال میں کھڑی تھی۔ کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا تنہا تھی، پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ نینا بائیں جانب والے دروازے کے پاس آئی، اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران و پریشان تھی۔ اس ہال سے باہر نکل کر نینا اب ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت اندھیرا کیے ہوئے تھے۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ نینا فوراً مڑی دروازہ بجانے کے لیے، مگر اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نینا مزید حیرت میں گھری اس جادوئی جنگل کو دیکھ رہی تھی۔ نہ ختم ہونے والا ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ کاشان میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھی ہے، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان کدھر ہو؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کاشان! نینا اسے چیخ کر آواز دی، مگر بے سود، وہ نہیں آیا۔ نینا وہیں بیٹھ گئی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہیں کوئی جنگلی جانور نہ نکل آئے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں گھٹنے میں منہ دیے بیٹھے ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی۔ ایسا کب تک بیٹھ سکتی ہے؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے وہ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا۔ قمیض بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا وہ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کی کوئی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی اور ابھی کوئی جنگلی جانور اس پر جھپٹ پڑے گا۔ خوف زدہ سی وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتن اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔
ایک دیو کامت شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے، جو کرنا ہے جل کرنا ہے ورنہ جان سے جائے گی۔ نینا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ وہی بچپن کی پریکٹس آج کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے دیکھ کر درخت پر جمپ کی مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا پر نظر جمائی ہوئی تھی۔ نینا ٹہنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ کیری توڑنے گئی تھی۔ کاش میں نہ جاتی اور آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوئی ہوتی، سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا، میں تو بہت کمزور سی ہوں، گوشت بھی کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اس کے گال پر بھاگتے میں جھاڑیاں لگی تھیں، ان پر خراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت پر چڑھنے سے پاؤں بھی زخمی ہوا تھا۔ نینا کے ٹخنے سے خون رس رہا تھا۔ اگر عام حالات میں زخم آیا ہوتا تو وہ درد سے چیخ رہی ہوتی، مگر ان حالات میں اسے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ بس اس کی نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ، نینا نے شیر کی منت کی، تم تو ہرن کا گوشت شوق سے کھاتے ہو، میرا گوشت بہت بدمزہ ہے۔ نینا اس سے اس طرح مخاطب تھی جیسے وہ سمجھ رہا ہو۔ اب وہ شیر بے چینی سے درخت کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا اسے اس طرح چکر کھاتے دیکھ کر۔ عجیب سی بے بسی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کیے گئے قصور کی سزا اس کے سر پر بوجھ بن کر کھڑی تھی۔ افی ہاں تو میں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میری موت کیا اس قدر بے بسی میں لکھی ہے؟ اس کے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس مصیبت سے میری جان خلاصی کروا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگار ہوتی آنکھ سے نینا کو گھور رہا تھا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ میں جو یہاں نہ ہوتی پھر کیا کرتے؟ پھر کیا کھاتے تم؟ وہ اب شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر تھی۔ وہ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھی تھی۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہے۔ تھک ہار کر نینا ایک ٹہنی سے سر ٹکا کے آنکھیں موند گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوتی رہی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ درختوں سے چھن کر آتی روشنی نے صبح کی نوید دی۔ نینا نے نیچے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اب شیر وہاں نہیں تھا۔ نینا نے کچھ دیر انتظار کیا اور ڈرتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا ڈر تھا کہیں وہ اچانک سے نہ آ جائے۔ ڈرتی ہوئی نینا چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے پہلے کسی کی چاپ سنی۔ چاپ سنتے ہی نینا نے خوف سے آنکھیں بند کی اور رک گئی۔ اس کے بعد بہت قریب سے شیر کی دھڑکنے کی آواز آئی اور نینا جھٹکے سے مڑی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر اس کے سر پر آ چکا تھا۔ نینا کے مڑتے ہی شیر نے 2 قدم پیچھے لیے اور نینا پر جمپ کی۔ نینا سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔